فرقہ یعنی تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ جنہوں نے بے پناہ انتھک کوشش و کاوش کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی فیضان پنجتن کے نام سے اس وسیع محفل کو سجا کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگار عالم ان تمام افراد کو دن دنیا رات چوک میں ترقی عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ہی منبر پر ہندوستان کے بڑے بڑے نامور شعراء موجود ہیں اور ان کے ساتھ میں میرے جیسا کمیل بندہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کی کرم فرمائی ہے، اراکین کمیٹی کی محبتیں ہیں کہ بہت دور سے بلا کر کے اس جگہ بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا۔ ابھی آپ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نقیب اہل سنت اکثر جلسوں کی ضرورت بھائی کفیل انور صاحب قبلہ سے خوبصورت شاعری ملاحظہ کی۔ ان سے پہلے آپ نے بھائی سیف رضا کانپوری صاحب جن کو آج پوری دنیا حضور کی نعت کے حوالے سے جانتی ہے، ان سے پہلے بھائی عظمت رضا بھاگل پوری، آپ نے ایک بات دیگرے ایک ایک کر کے سنا ہے سب کو۔ میرے بات بھی انشاءاللہ بھائی محمد علی فیضی صاحب اللہ کو سنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ جس نام سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، یہ نام اتنا بڑا ہے کہ اگر اس نام کو دروازے پہ لکھ دو تو بلائیں بھاگ جایا کرتی ہیں۔ جب کبھی وبائی مرض پھیلا کرتے ہیں تو پھر ایک شعر دروازے پہ لکھا جاتا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اگر پنجتن کے حوالے سے بات کی جائے تو راتیں نہیں، زندگانیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن ان 5 تنوں کی حقیقت اور عظمت بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ آباد رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا نے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دوسری جگہ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، لوگ چڑھ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر۔ احسان اعلیٰ حضرت کا ہمیں سیدوں کا احترام سکھایا بھی اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک روٹیاں میسر نہیں ہو رہی تھی تو لوگ اعلیٰ حضرت کرتے رہے، جب ٹکڑے سیدھے ہو گئے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں پنجتن کا احترام سکھایا۔ اگر آپ پہلے نام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب انہی کی عظمت علامہ حسن رضا بیان کرتے ہیں تو بڑی بات کہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ رب نے محبوب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے قیامت سجائی جائے گی تاکہ جو منکر ہیں انہیں آج احساس ہو جائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مانیں گے وہاں۔ پھر میرا امام کہتا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، برا نہ مانیے میں تھوڑا کڑوا ہوں مزاج کا، مجھے ہضم کر لیا، برداشت کر لیا۔ آزاد بھائی اور ان کے کمیٹی کے لوگوں نے، ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتا کیونکہ بات جو کڑوی لگتی ہے میں منہ پہ کہہ ہی دیتا ہوں۔ یہاں ایک بندہ بتا دو جو حضور کا غلام نہ ہو، ساری حضور کے غلام ہیں لگتا ہے۔
بولے ہیں، اگر بول سکتے تو بولے، ایسا نہیں کلکتہ میں تو آپ کو بولنا بالکل ناجائز ہے. سارے حضور کے غلام ہیں نا، سارے غلام ہیں نا، بوڑھے جوان بچے سارے غلام ہیں نا. تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی بچے کو حقیر سمجھ کے دھکا نہ دینا، اس لیے کہ بچے نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ تو نے اور میں نے پڑھا ہے. میں نہیں جانتا یہ بچے کس نظریے سے آئے اور ان کے دل میں کیا ہے، لیکن ایک بات کہوں گا یار، جوانوں میں مکاری ہو سکتی ہے، بچوں میں مکاری نہیں ہوا کرتی. جوانوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، بچوں میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا، عبادت صرف 5 وقت نماز نہیں ہے، عبادت صرف 30-29 روزے نہیں ہے، پوری عبادت صرف زکوٰۃ میں منحصر نہیں ہے، پوری عبادت حج فرض میں منحصر نہیں ہے. اگر ان ساری عبادتوں کو جوڑا جائے تو سب کا وقت 1.5 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. بہت زیادہ وقت لگ جائے گا تو اس کے علاوہ جوڑیں گے تو 2 مہینے میں یہ ساری عبادتیں مکمل ہو جاتی ہیں اگر وقت جوڑا جائے تو. باقی کے بچتے ہیں 10 مہینے، اس میں بھی تو کوئی عبادت ہوگی، اس میں بھی تو کوئی نیکی ہوگی. تو سمجھے فرض عبادتیں 2 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہیں. ایک عبادت ہے جسے اخلاق کہتے ہیں، وہ زندگی کے ہر لمحے آپ کے دامن کے ساتھ جڑی رہتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. میری بات کان کھول کے سن لیجئے گا، اگر اخلاق تلخ ہے، اگر لہجوں میں کڑواہٹ ہے، اگر خیال میں غرور و گھمنڈ ہے، تو پھر اللہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا. آپ کی عبادتیں کم رہ گئی آپ کی مجبوری کی وجہ سے، اور پھر ساتھ اخلاق کی دولت لے کے آؤ، اللہ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے آپ کو معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھیں اخلاق بھی بڑی اہم دولت ہے، آج ہی ہمارے پاس نہیں ہے. آج اس کی سب سے بڑی کمی ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، میں آؤں کرسی عالی شان نہ ہو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو خیال آتا ہے یہ اٹھے کیوں نہیں میرے لیے. سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. سارے حضور کے در کا صدقہ، سارے حضور کے در کی خیرات ہے. میں کہنے لگا ہوں ذرا سمجھے، آج کوئی کسی سے 2 منٹ بات کرنے اس لیے تیار نہیں کہ مجھے ٹائم نہیں، میں بڑا بزی بندہ ہوں، مجبوری ہو سکتی ہے، بیمار ہیں آپ، تکلیف میں، کوئی بات نہیں، آپ فری بیٹھے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں. یہ کہتے تھے اس سے کون منہ لگا، یہ تو پگلا ہے، اس سے کوئی 2 منٹ بات نہیں کرتا. چل تجھے مدینے لے کے چل. اور مدینہ شریف وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ریسر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. بھائی وہ زمین، اور عرب کی زمین یہ علماء جانتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، عرب کے لوگ وہاں کی تپتی ہوئی دوپہری میں دیواروں سے چپک کے چلتے ہیں تاکہ سورج سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچ جائے. اتنی سخت گرمی. آج اے سی کا دور ہے، آج پنکھے کا دور ہے، لیکن میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، ظاہری دور کی. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے، سورج کے سامنے ٹکنا مشکل تھا. اس دور میں اچانک ایک خاتون آ گئی، حضور کو اشارہ کیا، حضور صحابہ کی مجلس سے اٹھے اور جا کے بات کرنے لگے. تھوڑی دیر نہیں بہت دیر ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کب یہ جائے، کب یہ بات ختم ہو، کب جائے، کب بات ختم ہو. جانتے کہتے حضور پیر بدلے بغیر اس سے بات کرتے رہے تھے، پیر بدلے بغیر. آج مجھے بتائیے کس کی گارنٹی ہے جنتی کی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے قبر کے سوالات سے کیوں نکل جاؤں گا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ پلسرات سے یوں اڑ جائیں گے ہم؟ پتہ ہے کہ میزان پہ عمل رکھے جائیں گے تو نیکی بھاری ہوگی کہ گناہ؟ کچھ نہیں پتا نا. تو پھر اکڑ کس بات کی ہے، پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ آج اپنوں کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، 3 منٹ اپنوں کی بات نہیں سن سکتے. معاف کیجئے گا،
ایسے بڑے ہونے سے کوئی بڑا ہونا نہیں کہ آپ کو اپنوں سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑے. آپ ہمیشہ اتنے چھوٹے رہیے کہ جب کبھی اپنوں سے ملنا پڑا کرے تو قدم نیچے نہ لانا پڑا کرے. یہ یاد رکھیے گا، ورنہ یہ تکلیفیں آج معاشرے کو کھاتی جا رہی ہیں. ان چیزوں نے آج معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے. مجھے بتایا جائے اللہ نے 5 بھائی بنائے تو 5 برابر تو نہیں ہوتے. کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 1 لاکھ کماتا ہے، کوئی قسمت سے 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی مقدر سے 10 کما رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کما رہا ہے. لیکن ایک ایسا ہے جو صرف ٹھیلا لگاتا ہے. بھائی وہ بھی نہیں کہی، وہ بھی ٹھیلا لگا رہا ہے. مجھے بتاؤ ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک 50 لاکھ کما رہا ہے، ایک ٹھیلا لگا رہا ہے. بتاؤ قصور کس کا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ٹھیلا دیا گیا؟ یا جو ایک سائن سے 50 لاکھ کما رہا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اس کے ایک سائن سے 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. جب سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ فرق کس لیے؟ تو فرمایا گیا یاد رکھنا، خدا کسی سے لے کے آزماتا ہے اور خدا کسی کو دے کے آزماتا ہے. کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بولے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے. تیری میری خوراک کتنی؟ 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی 10، بس. اگر بندہ کما رہا ہے 50 روٹیوں کا تو پھر سوچنا تو بنتا ہے نا کہ میری خوراک تو 10 روٹی تھی، اللہ نے 50 کا پیسہ کیوں دیا؟ اگر یہ خیال آئے پھر مڑ کے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر مڑ کے خاندان کو دیکھو، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھو. اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند رہتا ہے کبھی ایک وقت کا کھانا اسے بھی کھلا دیا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے کبھی اس کے بھی کام آ جایا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو اپنے بچوں کے برگر پیزے چھوڑ کر کے کبھی کسی غریب کو دوا بھی دلوا دیا کرو. لیکن ہو کیا گیا کہ ہم اپنی کمائی کی کثرت کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، فن سمجھ کر کے اس کو تجوری میں اکٹھا کرتے ہیں. اور تمہیں خدا کا واسطہ اللہ قادر مطلق ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے ویسا لینا جانتا ہے. اگر دینے پہ آتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اگر لینے پہ آتا ہے چمڑیاں اکھیڑ کے لیتا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے درد کو سمجھیں، ہم اپنے ضرورت مند بھائی کو دیکھیں. قسم خدا کی یہ بہت بڑی نیکی تھی. لیکن نہیں جی، آج تو بوٹی اپنے گھر کھاتا ہے اور خلال پڑوسی کے سامنے جا کے کرتا ہے. کیوں کہ آج پائے توڑ کے آ رہا ہوں، آج پائے توڑے، آج میں نے چکن کھایا، آج میں نے مٹن کھایا. اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے اگر ہڈی والا گوشت کھایا ہو تو اپنے دسترخوان کی ہڈی اپنے دروازے پہ ڈالو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور اس کے بچوں کی نگاہ ہڈیوں پہ پڑ گئی اور ان کا دل اگر کہہ گیا کاش ہم بھی گوشت کھاتے اور بچوں کے باپ کی حیثیت نہیں ہوئی گوشت کھلانے کی، تو فرمایا غریب کا دل ٹوٹ جاتا. ہمارا اسلام تو پڑوسیوں کے سامنے ہڈی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو خلال اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے چرچے ہونے چاہیے، اس کے دسترخوان کا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، اس کے بچے اچھے سے اچھے کھایا کرتے ہیں. اور تمہیں خدا کا واسطہ حضور کے دیے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، پہچانے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آج حالات یہ ہے کہ نام بری کے لیے ہم کروڑوں روپے بیٹوں کی شادیوں میں تو اڑا دیا کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند لوگ جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو 2-2 روپے کی دوا کے لیے ترستے رہتے ہیں. کاش انہیں وقت پہ پیسہ مل جاتا، شاید کسی کو ہارٹ کی گولی مل جاتی، کسی کا برین ہیمریج ہونے سے بچ جاتا، کسی کی کڈنی بچ جاتی. لیکن کرے کیا؟ ہمیں صرف اپنا نظر آیا، اس لیے قوم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور ہم نے ساری جنت صرف مسجدوں میں جا کے ڈھونڈی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ مسجدوں میں بھی جایا کرو، لیکن کبھی کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. ہو سکتا ہے تیرے 100 روپے سے کسی غریب کی جان بچ جائے. خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی.
کانفرنس. یہ ایک رسم چل رہی ہے. اور اگر پہلی بات تو کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی ہے تو ذلیل کرتے ذلیل. میں 2-3 فون محمد علی بھائی آئے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہا ہم اجتماعی شادی کریں گے اس بار. اجتماعی شادیاں کریں، اچھی بات ہے، لیکن کچھ اگلے ہی دن نا، جس دن اجتماعی شادی تھی، فون پہ اب تو ساری خبریں چلتی، فوٹو آ گیا اخبار کا، 20 بچیاں دلہن بنی. ان 20 بچیوں کے فوٹو تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اجتماعی نکاح کی لوگ رسمیں کرتے ہیں نا، رسمیں کیوں؟ تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے. یہی تو نیت ہوتی ہے. بولے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ فوٹو دیکھو نا، قسم خدا کی ایک بچی کا منہ پر نہیں تھا اٹھا ہوا. آپ ہمیں بتائیں، کبھی کسی غریب کو ذلیل کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اسی لائن میں کل میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ آج جو یہ غریب لڑکے دولہا بنے تھے، اس میں میرا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے لیے بعید نہیں. سمجھے ذرا، سوچے. اللہ قادر مطلق ہے. اگر کسی کی بات ناگوار گزر جائے نا، تو جب وہ زمین میں گھسیڑتا ہے نا، تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج اخلاق نہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو مدد کرنے تیار نہیں، اور کرتے بھی ہیں تو ذلیل کرتے ہیں. ذلیل کرتے ہیں. آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ، بٹیں گے افطاریاں امیروں کی چوکھٹ پہ، لیکن یہ لائن غریبوں کی غربت کا بنے گا تماشا. بچیوں کو 2-2 گھنٹے دھوپ میں بٹھایا جائے گا. بیوائیں آ کے صبح سے لائن میں لگ جائیں گی. سیٹھ صاحب سحری کھا کے جب سوئیں گے نا، تو 12 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں. وہ اس لائن میں کتنی غریب بچیاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی. اس امیر سادے حرام خور کو کیا پتا ہے؟ مت بات ایسی افطاری. نہیں چاہیے تیرے گھر کا ایسا راشن جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنائے. بٹیں گے کپڑے غریبوں کو. کوئی کہے گا سیٹھ صاحب کی طرف سے افطاری کا پیکج ہے، کوئی کہے گا فلاں امیر کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے، کوئی کہے گا فلاں کی طرف سے یہ سحری کا انتظام ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ تم جانتے ہو، ہم نے دیکھا ہے جب کسی غریب کو افطاری کا سامان دیا جاتا ہے یا سحری کے پیکج دیے جاتے ہیں، ان ماؤں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آیا کرتے ہیں، ان ماؤں کے ساتھ ناسمجھ بچے بھی آتے ہیں. لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیرت آ رہی ہے. ایک تصویر، ایک ویڈیو دیکھی، قسم خدا کی پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی. کفیل بھائی، اللہ کسی کو اتنا امیر نہ کرے کہ جو وہ غریب کی غربت کا تماشا بنائے. تو بچے بھوکے کھڑے تھے، کسی نے دینے کے لیے کچھ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. جب بچوں نے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، ایک بچی کی نگاہ کیمرے پہ پڑ گئی. بہن بھائی کھڑے تھے، جیسی کیمرے کو دیکھا، بہن نے اس تحفے سے ہاتھ پیچھے کر لیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، منہ موڑ کے چلے گئے. میں سوچنے لگ گیا، یا اللہ، ان بچوں کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ان بے غیرتوں کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب بچی کے سامنے کیمرہ آیا، اس نے منہ پھیر لیا اور اس نے یہ سوچا ہوگا ہم فاقے تو رہ سکتے ہیں لیکن عزت کا سودا نہیں کریں گے. خدا کے واسطے کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا. اگر دینا ہے رات کے اندھیرے میں دینا، اللہ تیری قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے. سلامت رہو آپ لوگ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نیکی کرتے تو تماشا بناتے. چلو فیضان حجتن کانفرنس ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا گیا، آپ کی جب قمیص اتاری گئی، تو آپ کی کمر پہ، پشت پہ، یہ پیٹھ پہ، مطلب پیٹھ پہ آپ کی نا کالے نشان، کالے تک. لوگ باتیں کرنے لگ گئے، یہ تو بڑے شہزادے، یہ تو نور والے لوگ ہیں، کمر پہ کالے دھبے کیوں؟ جب یہ باتیں ہوئی نا، تو آپ کے غلام تھے، کہنے لگے وعدہ کیا تھا آقا نے کہ کسی سے بتانا مت، لیکن آج عزت کی بات آ گئی تو بولنا پڑ رہا ہے. کہا تم بتاؤ. کہا الزام نہ دینا، غلط نہ سوچنا، یہ کوئی عیب کے دھبے نہیں،
یہ وہ دھبے جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو امام حسن ناج کی گولی کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے. اور آپ کے وصال کے بعد یہ راز کھلا کہ 100 بیواؤں کا چولہا امام حسن کے دروازے سے چلا کرتا تھا. 100 یتیموں کا چولہا امام حسن کی چوکھٹ سے چلتا تھا. ایک دن نا آپ کے شہزادے نے کہا ابا یہ بوری میں پہنچا دوں. فرمانے لگے نہ بیٹے یہ کسی کا راز ہے، راز رہنے دے. انہوں نے اپنے بچوں سے بھی راز نہیں کھولے. آج ہم تماشے بنا دیتے ذلیل کرتے ہیں. پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، حضور کے اس اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کھل کے کہتا ہوں، ہماری نمازیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہمارے حج دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، ہماری زکات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر اخلاق حضور والے ہو جائیں تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آج بھی اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی جو ہمارے بیچ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا میں نماز کو ہلکا کر رہا ہوں، میں نماز یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز پڑھو نہ پڑھو نہیں. نماز دین کا ستون ہے. یہ قرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، یہ تو پڑھ کے ہی مرنا ہے. مگر ساتھ جو کرنا ہے نا وہ یہ بھی رکھنا ہے. اخلاق بڑی چیز ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، معاف کیجیے، میتیں ہوتی ہیں بولے ڈر کیوں رہے ہو؟ کہو گے ہاں تو مر تھوڑی جاؤ گے. لوگ مرتے کہ نہیں؟ دیکھے جنازے آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ مر جاتا ہے گھر کے آگے کرسیاں پڑتی، بیچ میں کرسی یتیموں کے چچا کی ہوتی ہے. چچا ہوتا ہے تو تاؤ کی ہوتی ہے، بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. لوگ آتے تعزیت کے لیے. معاف کیجیے گا بہت کڑوا بول رہا ہوں، شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ بول رہا ہوں، لیکن میرا اصول ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ کوئی نہیں. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سگا چچا یتیموں کا کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. ادھر یتیم بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر یتیم بیٹا بیٹھا ہوتا ہے. وہ یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے آج بیٹھا ہے، تسلی دے رہا ہے، اس کو تسلی دے رہا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی یہ بچے مرنے والے تھے، تو بچے آنے والوں کا منہ دیکھتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر چچا ہاتھ رکھ کے کہتا نا باپ چلا گیا ہے چچا موجود ہے. بہت اچھے لگے یہ باتیں، بہت اچھے تھے یہ لہجے. جب کبھی یتیم کا ماتھا چوما جا رہا تھا، جب کبھی یتیم کو سینے سے لگایا جا رہا تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف نام و نمود ہے. آج کی جا کے اس لیے چچا کی کلبٹ میں یتیم بیٹھا ہے. آج 40واں ہے اس لیے چچا کی گود میں یتیم بیٹھا ہے، تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے یہ جو بھائی ہے نا یہ اپنوں سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن 40ویں کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے جب وہی یتیم بچے اپنے گھر کی بھوک کی شکایت لے کر کے، اپنے چولہے کی ٹھنڈے ہونے کی شکایت لے کے سگے چچا کے دروازے پر آتے ہیں اور سگے چچا سے کہتے ہیں چچا آج 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، ماں دال روٹی بناتی رہی ہے، آج چچا دال بھی ختم ہو گئی ہے. پہلی بار چچا دے دیتا ہے، دوسری بار دے دیتا ہے، لیکن جب تیسری بار یتیم آ کے کہتا ہے چچا آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پھر یہی چچا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تو نہیں کما رہا ہوں، کہاں سے لے کر کے آؤں. اور کئی بار تو اتنے ظالم ہوتے ہیں بھائی جو سگے بھتیجوں سے کہتے ہیں تمہارا باپ مر گیا، تمہیں ہمارے اوپر چھوڑ کے چلا گیا ہے، خدا کے واسطے کبھی یتیموں کو تانے نہ دینا، اگر دینے ہو تو کبھی گلے سے نہ لگانا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یتیم غیرت والے ہوتے ہیں. یہ تو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں بغیرتی لے کر کے آئی ہے، یہ تو اس لیے چلے آئے تو نے اس دن سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھتیجے کبھی ضرورت پڑ جائے تو دروازے پہ آنا، کبھی کبھی محسوس ہو باپ کی تو مجھے آواز دے لینا. آج دھکے نہ دے، یا تو کل سی
سینے سے نہ لگاتا یا آج دھکے نہ دے. تجھے کیا پتا یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ تو کیا جانے باپ کی جدائی کا داغ کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو جنہوں نے باپ کو قبرستان پہنچا دیا ہے. خدا کی قسم جب یہ عید آتی ہے زمانہ ہنستا کہ یتیم رویا کرتے ہیں. جب بقرعید آتی ہے زمانہ مسکراتا ہے یتیم رویا کرتے ہیں. خدا کی قسم سیغلا بننا بڑی بات ہے. اگر باپ نہ ہو زمانہ مسکراتا ہے یتیم رویا کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا یتیمی داغ کیا ہے؟ یتیمی کہتے کسے ہے؟ آج تجھے ایک کہانی بتاؤ. مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے. اعلان نبوت کا ابتدائی حصہ ہے. آقا کریم نے اعلان نبوت کیا ہے. اللہ اکبر. اسلام حقانیت کی بنیاد پر پھیل رہا ہے. اسی دور میں مکے کی دھرتی پر حال یہ تھا کہ جہاں زمین بھی پتھر کی تھی لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے. کوئی کسی کے درد کو سمجھنے تیار نہ تھا. حالات بڑے ناگفتہ بھی ہی تھے. اسی دور کے اندر ایک بچہ خدا کی قسم اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے امی اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں. تو بیوہ ہے میں یتیم ہوں. دیکھ تیرے بدن پہ جو لباس ہے نا یہ اتنا پھٹ گیا ہے امی کہ مجھے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے. اس پہ پابند لگا لے. ماں نے کہا تھا بیٹے جب سے تیرا باپ گیا ہے مشکل سے کھانا ملتا ہے. دوپہر کھا لیا تو شام رکھی, شام کھا لیا تو دوپہر رکھی. بیٹے پابند کا کپڑا کہاں سے لاؤں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہتا امی اجازت دے تو میں چچا کے دروازے پہ نہ چلا جاؤں. اس نے کہا بیٹے یہ مکہ ہے یہاں کسی کو کسی کے درد سے مطلب نہیں ہے. نہ جا وہاں سے رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. درد ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. بچہ نے کہا ماں ہو تو سکتا ہے کہ کبھی مجھے دیکھ کے اس کے سینے میں بھائی کی محبت جاگ جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے چہرے کو دیکھے تو میرے باپ کی یاد آ جائے. امی اجازت دے. ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اصرار پہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹے اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہے تو جا کے کر لے. جب بچہ چچا کے دروازے پہ آیا دروازے پہ دستک دی. اندر سے چچا نکلا. دیکھا بھتیجا کھڑا ہے. کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ آج تک واقعے میں کٹ گئی. ہم نے کبھی روٹی نہیں مانگی. ہم نے پوری زندگی کاٹ دی. آج تک تجھ سے سوال نہیں کیا. چچا ایک محتاجی لے آئی ہے مجبوری میں آنا پڑا ہے. کہا کون سی مجبوری؟ کہا میری ماں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اتنے پھٹ چکے ہیں کہ بدن جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے. اس لیے آیا ہوں ایک چادر دے دے تاکہ ماں کا بدن چھپ جائے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے چچا نے دھکا دیا. کہا تیرا باپ میرے اوپر بوجھ بنا کے گیا تھا نہیں یہ تمہارے لیے ایک ٹوٹی کوڑی تھی. بچے نے بدن جھاڑتے ہوئے کہا سچ کہا تھا میری ماں نے یا کوئی کسی کا درد سننے والا نہیں ہے. جب بچہ روتا ہوا چلا راستے میں حضور کے صحابی سے ملاقات ہو گئی. ہاتھ پکڑا کہنے لگے بچے بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں درد کا مارا ہوں. میرا درد میرے سینے میں رہنے دے. کہا نہیں بتا تو صحیح شاید میں تیرے کام آ سکوں. جب بچے نے اتنی بات سنی ہے کہتا کیا کرو گے؟ لوگ رو کے سنتے ہیں ہنس کے اڑا دیتے ہیں. اس نے کہا بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ رویا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے مرض کا علاج میرے پاس ہو. بچے نے ساری بات بتائی. کہا ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے. سگے چچا سے چادر لینے گیا تھا اس نے دھکا دے کے بھگا دیا. جب اتنا صحابی رسول نے سنا کے مسکرانے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا یار میں نے پہلے کہا تھا لوگ دکھ سن کے ہنسا کرتے ہیں واقعی تو نے ویسا کیا ہے. صحابی نے کہا تھا نادان میں تیرے دکھ سن کے نہیں مسکرا رہا ہوں. کہا پھر کہا مجھے تیرے دکھوں کا علاج مل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے جو چاہیے. ایک چوکھٹ ایسی ہے جہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے. اگر جانا ہے اس چوکھٹ پہ چلا جا. بچے نے کہا چوکھٹ کس کی ہے؟ کہا اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. کہا کس محل میں رہتا ہے؟ کہا محل تو نہیں چلا جا خدا کے حرم میں بیٹھا ہوگا. جا کے اس سے مانگ لینا. بچہ ماں کا فرما بردار تھا. اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا پہلے ماں سے اجازت لوں گا. اب بچہ گھر آیا ہے کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے. ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او بیٹے بات کیا ہے؟ چادر نہیں لایا اور رو کیوں رہا ہے ہنس کیوں رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں جب چچا کا ستم دیکھتا ہو تو رونا آتا ہے لیکن ایک سخی کی خبر سنتا ہو تو مسکرانا آ جاتا ہے. کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک سخی کا پتہ ملا ہے سنا کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. اگر ماں اجازت دے تو اس سے چادر مانگ لاؤ. ماں نے کہا بیٹے کیا نام ہے اس کا؟ کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے. ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا. سنا کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. سنا کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کے گیت گانے شروع
شروع کر دیتا ہے. اور سنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھا کے چھوڑتا ہے. جب بچے نے اتنا سنا کہا تھا امی تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجازت دے میں تیرا لال ہوں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اگر چادر ایسے ہی دیں گے تو لے آؤں گا, لیکن چادر کے بدلے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلا جا, لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے. بچہ آیا دوڑ کر کے مصطفیٰ حرم میں بیٹھے ہیں, اس نے آ کے کہا تھا یا محمد ابن عبداللہ. جیسی بچے نے اتنی آواز دی ہے, نبی کے تیور نہیں بدلے ہیں, نبی کے چہرے پہ شکن نہیں آئی تھی, یہ نہیں سوچا تھا اس بچے نے نام کیسے لیا. نبوت والی آنکھیں پھری, مسکرا کے بچے کو دیکھا. آقا کہتے کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا ذرا ادھر تو آئیے. اللہ اکبر, بچہ بلا رہا ہے. نبیوں کا امام اپنی جگہ سے اٹھا اور یتیم کے قریب چلا کے آقا کریم قریب گئے ہیں. اس نے کہا ٹھہر جائیے, پہلے میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجیے. آقا کہتے بات کیا ہے بیٹے؟ کہا کہ مجھے مجبوری لے کے آئی ہے, میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں, ایک چادر کی ضرورت لے آئی ہے. اس نے کہا تھا سنا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہو. سنو میں ماں کی قسم کھا کے آیا ہوں, مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اتنا بچے نے کہا. میرا نبی مسکرایا, کہتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے, تجھے جو چاہے فیصلہ کرنا, ضرورت تو بتا دے. اس نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے تاکہ میری ماں کا بدن چھپ جائے. اتنا سنا آقا کریم نے مزمل والی چادر کندھے سے اتاری, یتیم کی گود میں رکھی. فرمایا بیٹے کچھ اور چاہیے؟ کہا بس میرا کام ہو گیا ہے. جیسے بچے نے چادر کو لیا ہے, سینے سے لگایا ہے, جیسی چادر سینے سے لگی ہے اس مصطفیٰ کا سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب بچہ کبھی گھر کو سوچتا ہے, کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی گھر کی طرف سوچتا ہے, کبھی چہرے کو سوچتا ہے. اللہ اکبر, بچے نے چہرہ پھینکا, پھیرا گھر کی طرف دوڑ لگا دی. جیسی دروازے پہ گیا, ماں انتظار میں کھڑی تھی. اس نے کہا بیٹے لے آیا چادر؟ کہا ہاں. کہا بیٹے پہلے بتا تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا؟ بچہ کہتا ہے ماں تیرے سر کی قسم, کون کہتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے جا کے ان سے یہ کہا تھا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا وہ تیری مرضی ہے, ضرورت بتا. تو اگر میں نے چادر کا نام لیا, انہوں نے اپنے کندھے کی اتار کے دے دی. جب اتنا سنا کہ ماں چادر کو پکڑ کے رونے لگ گئی. اس نے کہا پگلے صرف چادر لے کے آیا ہے, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ عثمان نے کہا تھا پگلے خالی چادر لے کے آیا, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماں میں تیرا فرمانبردار, تو نے کہا تھا نا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اس نے کہا چل اس نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چل, تو نہیں مجھے بھی لے کے چل. اور جب ماں بیٹی کی انگلی پکڑ کے حرم کی چوکھٹ پہ آئی, پھر بچے نے آواز دی. حضور نے مڑ کے پھر دیکھا, آقا کریم نے پوچھا اور کیا چاہیے؟ بریلی سے آواز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے, منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ. آقا کہتے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ جوڑ لیے بیوہ نے, آنا آمینہ کے لال, تیرے قدموں پہ جان نثار کروں. حضور آ گئے, کیا بات ہے؟ کہ صرف چادر نہ دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے. حضور فرماتے ایسی کیا جلدی آ گئی؟ اس نے کہا جہاں اپنے ٹھکرا دیتے ہیں وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے, وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے. اس عورت نے کہا تھا محبوب اب جینا ہے تو تیرے قدموں میں جینا ہے. وہ یار میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, کل بھی دین بڑھ رہا تھا پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر شرط ہے اخلاق حضور والے ہونے چاہیے. کیوں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کیوں اسے دھکا دے دیا؟ میرا نبی تو غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ابھی سنا نہیں شعر کے انداز میں کہا تھا, بتایا تھا کہ حضور عید کے دن بھی یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں, عید کے دن بھی سینے سے لگاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں امیر ہو شہزادو پیسے والو, اللہ تمہیں امیر رکھے, تمہاری دولت سے کوئی دشمنی نہیں, مگر سچ بتا میرا بیٹا عید کے دن, تیرا بیٹا عید کے دن 10,000 کے کپڑے پہنے اور اسی دن کلمہ پڑھنے والے کا بچہ عید کے راستے میں چنے بیچے, تو کیا تجھے حضور کا دین یاد نہیں آتا؟
کیا اس بچے کا حق نہیں تھا یہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے؟ کیا اس بچے کو یہ حق نہیں کہ یہ بھی عید کے دن 2 رکعت کے لیے عیدگاہ میں جائے؟ کیا یہ آج بھی چنے بیچے گا؟ آج بھی کھلونے بیچے گا؟ آج بھی اس کے حصے کی خوشیاں نہیں؟ وہ یار تمہیں کیا پتا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، خدا کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا ہو سکتا ہے تیری عید کی نماز سے زیادہ ثواب یتیم کی مسکراہٹ میں دے دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اجر کا مالک اللہ ہے، وہ جس اجر سے چاہے راضی ہو کے ثواب دے دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ حضور یتیم کو سینے سے لگا رہے، اجمیر والے کو سارے جانتے نا، اجمیر والے بابا کو سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پہنا تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میں لاوارث ہوں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا آقا فرمانے لگے ہم ہیں نا پھر لاوارث کیسا ہے؟ کہا آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں اتنی جلدی کیا کریں گے؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے ایک کام کر، 2 تیرے کپڑے پرانے ہیں 2 میرے کپڑے نئے ہیں، ایسا کر اپنی قمیص مجھے دے دے میری قمیص تو لے لے، ایک تیرا نیا ہو جائے گا ایک میرا نیا ہو جائے گا، ایک تیرا پرانا ہو جائے گا ایک بول سکتے ہیں ایک تیرا پرانا ہو جائے گا ایک میرا پرانا ہو جائے گا، کپڑے بدل لیے۔ گھر آئے ماں نے بیٹے کا حال دیکھا، معین جی امی کا 2 نئے پہن کے گیا تھا ایک پرانا کدھر سے پہن کے آیا؟ کہ امی ایک غریب کھڑا تھا اس پہ کپڑے نہیں تھے، اس کی قمیص میں نے لے لی اور اپنی قمیص اسے دے دی تھی، تب ماں نے کہا تھا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے۔ آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدا را اپنوں کے درد بانٹو، آج درد بکھرے پڑے ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، محفلوں کی کمی نہیں ہے، خطیبوں کی شورا کی کمی نہیں ہے، میرے جیسے کتنے نکمے پھر رہے ہیں۔ آج کمی ہے تو اہل دل کی کمی ہے، آج کمی ہے تو درد سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ ہاں اگر کسی کا درد دیکھ کے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے تو پھر جا کے رات کو لیٹ کے سوچ لقمے حرام کے ہیں یا تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ خدارا رویے اچھے کرے، ہم تو اپنوں کے نہ ہو سکے، غیروں سے کیا امید، غیروں کو کیا امید ہم سے؟ درد بانٹنے کے عادی بنے، ایک دوسرے کو پیار بانٹے، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ زندگی کے حالات دیکھیں اور بخشش دیکھیں، نوازشیں دیکھیں، آپ کیسے کیسے نوازا جاتا ہے۔ بات بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی ایک مکمل شاعر کو سننا ہے ہمیں اور آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ بات 3 بجنے کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کہیں جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک دعا کے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کروں بات آگے، درد بانٹا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو۔ ابھی پڑھ دوں، یہ شجرہ تو آنے سے پہلے ہی فرمائش آ گئی تھی، میسج پہنچ جاتے پہلے تھی، اور شجرہ ضرور سنانا، کبھی کبھی من میں آتا خالی شجرہ سنا اور نکل لیا ہے نا۔ چلیے خیر آپ کی محبت ہے، میں بات پوری کرنے لگا ہوں، کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، جتنے تھک گئے ہیں وہ آہستہ سے، اور جو ابھی نہیں تھکے وہ کہہ دیں زور سے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کوئی تھکا ہی نہیں ہے، کوئی تھکا ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھیں حالات حضور سے جب کوئی کہتا نا میں یتیم ہوں تو حضور سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے رونے لگ جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یتیم کے ساتھ آپ یہ پیار کرتے اور رونے لگ جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کسی یتیم کو دیکھتا ہوں نا مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اللہ توفیق دے اپنے رزق میں یتیموں کا حصہ رکھیے گا، اپنے حصے میں اپنے رزق میں بیواؤں کا حصہ رکھیے گا اور اللہ کے نام پہ تجارت کیجیے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کلکتہ کے سمندر کی مچھلی بھی آپ کو اتنا نفع نہیں دے گی جتنا رب کے نام پہ کی گئی غریب سے تجارت آپ کو نفع دے جائے گی۔ یاد رکھیے گا، لوگ سمجھ نہیں پاتے ان پہ اتنے پیسے کیوں آ رہے ہیں، ان پہ اتنے کیوں آ رہے ہیں، یہ تو دیکھ یہ لگا کدھر رہا ہے، کوئی تو عمل ہوگا نا، کچھ کبھی تنہائی میں آ کر کے کیا کرتے ہو جی،
تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل ان لوگوں کا ضرور ملے گا جو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ سے تجارت کر کے بیٹھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. حضور نے سب سے پیار کیا. صحابہ فرماتے عورت آ گئی سارے لوگ اس کو پاگل کہتے تھے. بہت دیر تک حضور سے بات کرتی رہی. جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور آپ ایک پاگل عورت سے اتنی دیر تک بات کرتے رہے. میرے نبی نے مسکرا کے کہا دنیا اسے پاگل سمجھ کر ٹھکراتی ہے, کیا میں بھی اسے منہ نہ لگاؤں؟ آقا فرماتے جسے کوئی سینے نہیں لگاتا اسے آمنہ کا لال سینے سے لگانے کے لیے. یہ اخلاق پیدا کرے, یہ دلوں میں گنجائش پیدا کرے, اپنوں کے لیے جگہ بنائے. اور خیر رہ گئی حضور کی بات, ہم سے ان کی برابری تو نہیں ہو سکتی. ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں. اگر نقل بھی مقبول ہو گئی تو انشاءاللہ بخشش کی ضمانت ہو جائے گی. بخشش کی ضمانت ہو جائے گی. یہ کوشش کیجئے گا, ورنہ ان کی سخاوت حاتم طائی کا پوتا, حاتم طائی کا پوتا, امام حسن سے ملاقات ہوئی. حاتم طائی کے پوتے چہرہ دیکھ کے کہنے لگا, پہلی ملاقات کی اس نے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے کیا؟ کہا کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے جیسے محلوں میں پلا ہے. کسی نے کہا نہیں یہ بادشاہ کا نہیں, نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اس نے جب اتنا سنا کہ حضور کا نواسا ہے, وہ آیا قریب اور کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا. کہنے لگا مجھے پہچانا؟ اب یہ کتنے بے نیاز لوگ ہیں. کہنے لگے تجھے پہچاننے سے مطلب بھی کیا, ہم کیوں پہچانے؟ اس نے کہا میں حاتم طائی کا پوتا. تو آپ نے فرمایا ہوگا. کہنے لگے آپ اپنا تعارف کرائیں. فرمانے لگے ہمیں تعارف کی ضرورت نہیں, ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. اور چڑھ گیا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نانا بڑے تھے کہ میرے دادا بڑے تھے؟ تو آپ فرماتے تیرے دادا کو کون جانتا ہے, میرے نانا کے چرچے تو عرشوں پہ ہوا کرتے ہیں. چپ ہوا. اس نے پھر سوچا اگلی بات کیا کہوں. اس نے جو اگلی بات امام حسن سے کہی نا, کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کیا آپ جانتے میرے دادا کی سخاوت کے قصے کتنے مشہور ہیں؟ فرمانے لگے کتنے مشہور ہیں؟ اس نے کہا دنیا جانتی ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے. 7 دروازے. پھر سخی اتنے بڑے تھے کہ اگر فقیر آتا پہلے دروازے پہ آتا وہاں سے بھی بھیک دے دی جاتی. پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آتا. کہا اتنا سخی تھا میرا دادا کہ دھکا نہیں دیتا بھیک دیتا تھا. کہا پھر وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آتا. کہا پھر دھکا نہیں ملتا بھیک ملتی. کہا ایک ایک کر کے 7 دروازوں پہ جاتا تھا بھیک دی جاتی تھی. کہا میرا دادا اتنا سخی تھا 7 دروازوں سے بھیک دیتا تھا. میرا امام مسکرا کے کہتا یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ اس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ سن تیرے دادا کے محل کے 7 دروازے اور ایک فقیر پہلے دروازے پہ مانگتا پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ. فرمانے لگے دوسرے پہ تبھی جاتا تھا نا جب پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ دوسرے دروازے پہ تب گیا جب پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور کنجوس اتنا بڑا تھا تیرا دادا کہ دوسرے سے بھی بھلا پورا نہیں ہوا. پھر وہ تیسرے پہ آیا. کہا تیسرے سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی. کہا حد تو یہ ہے کہ دروازے ختم ہو جاتے تھے ضرورت ختم نہیں ہوتی تھی. کہا یہ تیرا دادا ہے اور ایک میرا نانا ہے. 7 دروازے نہیں ایک چوکھٹ ہے اور ایک چوکھٹ سے جسے ایک بار دے دیتا ہے اس کی پشتوں کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان پنجتن کانفرنس.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آخری بات عرض کر دو، توجہ ہے، اللہ سے حضور کا صدقہ مانگے، فقر فاقہ بھوک تنگدستی کبھی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، فاقہ کر لیں گے، فاقہ کر لیں گے۔ فاقہ کرنا عیب نہیں ہے، حرام کا ایک دانہ کھانا بھی عیب ہوتا ہے۔ جس طرح غلط دوا ڈالنے سے فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط روزی کھلانے سے نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی حرام نہیں کھانا، حلال کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ حلال کے لقمے کھانے والوں کی نسلیں کبھی فرید بنتی ہیں، کبھی نظام بنتی ہیں، کبھی بختیار کاکی بنتی ہیں، کبھی صابر کلیری بنتی ہیں، کبھی احمد رضا بنتی ہے، کبھی مصطفیٰ رضا بنتی ہے۔ ہاں، یہ حلال کھانے والوں کی نسلوں کی برکت ہے۔ جو حلال کھاتے ہیں یہ ان کے لقموں کی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہاں تو ساری سرکار سرکاہی کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہے نا، سرکار سرکاہی تشریف لے کر کے گئے، سفر کرتے تھے ٹانگے سے، گھوڑے سے گئے، اترے اور کسی مرید نے گھوڑا لیا، کہیں باندھ دیا۔ اب حضرت کی تو مہمان نوازی چل ہی رہی تھی، کسی نے سوچا لاؤ حضرت کے گھوڑے کو بھی چارہ ڈال دے، تو وہی پاس کے کھیت سے نا کچھ کاٹا اور ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت کو خبر پہنچی، گھوڑا بیمار ہو گیا۔ آپ آئے، دیکھا، کہنے لگے بتاؤ باندھا کس نے تھا؟ یا کس نے باندھا تھا؟ لا کر کے حضور فلاں نے باندھا تھا۔ کہا اسے کھلایا کیا تھا؟ کہا حضور اسے چارہ ڈالا تھا۔ چارہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا کھیت سے کاٹا تھا۔ کہا پوچھا تھا مالک سے؟ کہا نہیں۔ فرماتے ہیں بس میرے گھوڑے کو کوئی بیماری نہیں لگی ہے۔ کہتے ہیں پوری زندگی نہ میں نے حرام کا کھایا ہے، نہ میرے گھوڑے نے حرام کا کھایا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بیماری سمجھ رہے ہو نا، یہ بیماری اس حرام ہریالی کی ہے جو بنا اجازت تم نے میرے گھوڑے کو کھلا ڈالا۔ ولایت ایسے ہی نہیں ملا کرتی ہے، لقمے حلال کے ہوتے ہیں تب اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے۔ رزاق کون ہے؟ سارے بولو کون؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ جسے نہ ملتی ہے حضور کا وسیلہ دے کے مانگے، اتنی ملے گی کہ نسلوں کا گزارا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سکھایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، اے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے، یہ چمنے جہاں کے ٹھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مانگیں گے اللہ سے حلال روزی کی توفیق انشاءاللہ۔ ہاں بس فرمائش رہے گی، یہ میرے بھائی کا شجرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جو فرض ہے نا خطیب کا، ٹھیک ہے نا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنا کسی لالچ میں حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ بھی وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے آئے بیٹھے ہیں
ہر ایک تو دل کی تمنا ہوگی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ آپ نے پنجتن کے نام سے محفل سجائی ہے، اس محبت کا تذکرہ میں کیا کروں، بس اتنا سمجھے میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں علی سے پیار کرنا، میرے علی کی آل سے پیار کرنا۔ حضور کیوں فرمایا میرے علی کی محبت تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، پلسرات میں بھی کام آئے گی، اور میزان میں بھی کام آئے گی۔ یہ میرے حضور نے خود فرمایا۔ تو یہ پنجتن میں نے نام لیے، اور یہ کتنا بڑا نام ہے، جس نام کو لو تو صرف سر نہیں دل بھی جھک جایا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ راکعہ ساجدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نام اس پنجتن میں شامل ہے۔ الگ الگ اگر بات کروں تو اب پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے، ابھی میں نے صرف حضور پہ بات کی ہے، اور حضور کے بھی کرم پہ بات نہیں کی ہے، صرف حضور کی اخلاق کی ایک جھلک کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ ہاں، میرا محبوب سر سے لے کے پیر تک اخلاق کا مرکز بن کے آیا ہے، مرکز بن کے آیا ہے۔ ایک ایک بات پہ مہینے نہیں سالوں گزر جائیں گے، آخر میں یہی کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ ہاں، میرے جیسے 1400 سال سے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے اور آگے جاتے رہیں گے، لیکن حضور کے ذکر کا حق کما حق ہوا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میری پوری تقریر یہ تھی کہ ہمیں حضور کے اخلاق کا ایک پل یہ لینا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ غریب یتیموں کی دکھاوے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ورنہ بڑے پہ غیرت ہوتی، ایک حضور 3 لوگ، ایک پیلا 5 لوگ، فوٹو میں نے دیکھا بریلی شریف میں خانقاہ کے اندر کا مسئلہ تھا، سبحانی میاں کیا بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بات یاد آ گئی، کوئی بات کی تو اخبار والے آئے ہوئے تھے، جیسی فوٹو کھینچنے کی باری آئی نا تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سجادہ نشین بیٹھے ہوئے، فوٹو کے چکر میں ان کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا ظالمو اتنا لالچ فوٹو کھنچوانے کا ہے؟ پھر کہنے لگے یہ قوم اتنی ظالم ہو گئی ہے، فوٹو کے چکر میں اگر اعلیٰ حضرت پہ بھی چڑھنا پڑے تو یہ چڑھ کے فوٹو کھنچوا دیں گے۔ یہ شہرتوں کی بھوک ہے جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنا دیتی ہے۔ مٹھی بند کر کے دے تیرا کیا جاتا ہے، اور جو تو دے رہا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے تو پیدا نہیں ہوا، یہ دیا کس نے؟ بولے سارے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کبھی یتیم دیکھا کرو تو یہ سوچ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ رکھا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کا باپ زندہ ہوتا اور تیرے بچے یتیم ہو کے گلیوں میں ٹہل رہے ہوتے۔ کرم ہے اس نے سایہ بنا رکھا ہے۔ دعائیں مانگا کرو اللہ بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رکھنا، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ یہ دنیا اتنی ظالم ہے، سچ کہتا ہوں یار، یہ اس وقت تک یتیم کو روٹی نہیں دیتی جب تک اس سے جوتے صاف نہیں کرا لیتی۔ یہ بیوہ کے بدن پہ اس وقت تک کپڑا نہیں ڈالتی جب تک اس کے کپڑے نہیں اتروا لیتی۔ کتنے بازار میں جسم اس لیے بک گئے کہ گھر میں روٹی نہیں تھی، اور ہم زکات کے لیے برادری ڈھونڈتے رہ گئے، پیشہ ور لوگ تلاش کرتے رہ گئے۔ ضروری نہیں ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے وہ ضرورت مند نہیں۔ کبھی پڑوس کے خاموشی سے بھی سمجھ لے، رمضان میں اگر پڑوس میں چولہے کا دھواں نہ اٹھے تو ایک بار پوچھ لینا کیا بات ہے آج افطاری میں چولہا نہیں جلا، آج کوکر کی سیٹی کی آواز نہ آئی۔ اگر وہ چپ ہو جائے تو سمجھ لینا آج چولہا خالی رہ گیا ہے۔ پھر اپنے گھر کا سارا کھانا اٹھا، رب نے تجھے استطاعت دی ہے تو اس بھوکے کے بچوں کو جا کے کھلا۔ قسم خدا کی ہم کھائیں گے گندگی بن کے نکل جائے گا، یتیم غریب کھائیں گے ہلکا لقمہ حلق سے اترے گا، دعا بن کے اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ آج میری پوری تقریر کا اتنا نچوڑ ہے، اتنا میں نے کہہ دیا، کریں گے انشاءاللہ، اور روزی بھی کھائیں گے تو حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں حلال والے بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ حضور کی محفل میں حرام کھانے والے نہیں آیا کرتے۔ یہی امید کی جائے نا۔ اب ٹھیک ہے جنہیں شجرہ سننا ذرا بول دے سبحان اللہ۔ اتنی زور سے کہنے پہ تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ تو شجرے کی بات کر رہے ہو، آپریٹر صاحب ایمانداری سے اب اس کی آواز بڑھا دو۔
ہے نا؟ ورنہ ہماری آواز اتنی کھٹ جائے گی کہ مولوی کم ہو جائے گا. بولے ذرا ادھر والے لوگ یہ نہ سمجھے آپ باہر بیٹھے, آپ بھی حضور کی محفل میں بیٹھے, آپ بھی حضور کی محفل میں بیٹھے, آپ بھی بولے ذرا سبحان اللہ. پتہ لگنا چاہیے نا سارے حضور کے غلام بیٹھے ہے نا. تو آزاد بھائی تو پتہ نہیں کدھر ہوں گے, لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے. مجھے پتا ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کہا تھا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ٹھیک ہے نا, الٹا ہی ہو جاتا. اکثر جو ہے نا دعوت کرنے والا بانٹنے والا بھوکا رہ جاتا ہے, کبھی ساکے کبھی فاقے, کبھی اکیلا ہی بیٹھا رہ جاتا ہے اور کبھی ساری بانٹنے میں ختم ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. اس جلسے کی عمر کوئی عشاء سے لے کے فجر تک نہیں ہے. جب سے تاریخ مقرر ہوتی ہے تبھی سے جلسے کا آغاز ہو جایا کرتا ہے. دعا کریں اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. انہی لوگوں کے ذریعے مجھے آپ تک یہ بات کہنے کا موقع مل گیا, ورنہ نہ بلایا ہوتا نہ مجھے آپ سے یہ بات کرنے کا موقع ملتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی اتنا اچھا بیٹھا ہو جس پر نظر پڑ جائے تو اللہ مجھے بخش دے. کیا پتا کون اس بڑی محفل میں ایک جنتی بیٹھا ہو. کوئی تو آیا ہوگا نا. جہاں 40 ہوتے وہاں ایک ولی ہوتا ہے, تو یہاں تو 40 نہیں, کئی 40 بیٹھے. اگر میں کہوں کئی 40 میں بیٹھے تب بھی کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ ہم تو سنی لوگ ہیں. ہمارا عمر 40واں ہے تو پھر محفل میں 40واں کیوں نہیں ہوگا, ہے نا. نہیں مت بلاؤ بیچاروں کو, کام میں لگے رہنے دو, بس مجھے شجرہ پڑھ رہا. اب ذرا بول دے سبحان اللہ. بھائی محمد علی فیضی صاحب پڑھیں گے, یہ یاد رکھیے. تو اتنی بھی بچا کے نہ رکھو کہ ساری فیضی صاحب کو آواز دے دو. کچھ ہمارے کہنے پہ بھی نکال لو, ذرا آپ بول دیں سبحان اللہ. اچھا یہ چالاکی تو نہیں ہے کہ پنڈال سے الگ بیٹھو کوئی سبحان اللہ نہ کہنا پڑ جائے. انہیں کیمرے کو دیکھ کے ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ ہم کسی کانفرنس میں آئے ہیں اور دیش کے مدعے پہ اہم بات کرنی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا انہیں سائیڈ میں رکھا کرو, قسم سے یہ اتنی بڑی دیوار بن جاتی ہے کہ محفل کی ساری رونق ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ سائیڈ میں رہنی چاہیے, آئندہ کبھی سامنے نہ ہونا, ورنہ پھر بیچ میں اٹھوایا جائے گا تو پھر اچھے نہیں لگو گے. ان کی طرح تمہیں بھی گوریا لے کے ٹہلنا پڑے. ٹھیک ہے نا, بول سکتے تو بولے سبحان اللہ اور زور سے. بولے ذرا سبحان اللہ. اچھا سننے کا مطلب یہ کہ سنے پہ عمل کیا جائے. میں بولنے کہہ رہا ہوں تو یہ چپ رہ رہے ہیں, اس کا مطلب سن ہی نہیں رہے. دل سے سن, کانوں سے سن. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی صاحب کے چکر میں تمہیں سبحان اللہ کہنا. سیدھی بات ہے جی, تم سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اسی کی آڑ میں ہم سانس لے لیں گے, اللہ راضی ہوگا, آپ کو نیکی ملیں گی, اور جب آپ کو ملیں گی وہ اتنا قریب ہے پھر اپنا بھی کام ہو ہی جائے گا. ساتھ نہ چھوڑیے, میں نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ تکبیر پوری کر کے رکوں گا. میں شجرہ پڑھ رہا ہوں, جہاں آپ چھوڑ دیں گے وہاں سے میں چھوڑ دوں گا. یہ بلے والے بتا رہے ہیں کہ شاید یہی کمیٹی والے بیٹھے ہے نا. آج پنجتن محفل والے لوگ ہیں, انشاءاللہ قیامت میں پنجتن سے پیار کرنے والے کہہ کے اٹھائے جائیں گے, ہے نا. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, پیچھے والوں گھر سے کھا کے بھی آئے ہو یا خالی لنگر کے سہارے آئے ہو؟ بھوک لگ رہی ہے تو مشورہ ماننا, گھر سے کھا کے بھی آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے, ہے نا. اب جو کھا کے آئے صرف وہی بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے مینائل, مینائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبک نیک نام, لبک نیک نام کے بیٹے نور, نور کے بیٹے سال, سال کے بیٹے زلال.
سلام کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موحد، موحد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن کانفرنس۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا صاحب، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد من كل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔